شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ محبت و معرفت کی دکان میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو کہا کہ حضرت آپ کے پاس باطنی نعمت ہے، آپ یہ نعمت ادا کریں، چاہے اس کو مفت دے دیں یا چاہے تو قیمت طلب کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ قیمت مانگے تو تم دے نہیں سکو گے، اور اگر مفت دے دیں تو تمہیں اس کی قدر نہیں ہوگی۔ گورنر نے کہا پھر آپ جو فرمائیں میں وہی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں کچھ عرصہ رہو، جب ہم دل کے آئینے کو صاف پائیں گے تو یہ نعمت القا اور عطا کر دیں گے۔ کئی ماہ کے بعد حضرت نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ عرض کیا فلاں علاقے کا گورنر رہا ہوں۔ فرمایا اچھا جاؤ بغداد شہر میں گندھک کی دکان بناؤ۔ گورنر صاحب نے شہر میں گندھک کی دکان بنا لی۔ ایک تو گندھک کی بدبو اور دوسرے خریدنے والے عامت الناس کی بحث و تکرار سے گورنر صاحب کی طبیعت بہت بیزار ہوتی ہے۔ چاروں ناچار ایک سال گزرا تو حضرت کی خدمت میں عرض کیا حضرت ایک سال کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا تم دن گنتے رہے ہو، جاؤ ایک سال دکان اور چلاؤ۔ اب تو دماغ ایسا صاف ہوا کہ دکان کرتے کرتے سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا مگر وقت کا حساب نہ رہا۔ ایک دن حضرت نے فرمایا گورنر صاحب آپ کا دوسرا سال مکمل ہو گیا۔ عرض کیا پتہ نہیں۔ حضرت نے کشکول ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ جاؤ بغداد میں جا کر بھیک مانگو۔ گورنر صاحب حیران رہ گئے۔ حضرت نے فرمایا اگر نعمت کے طلبگار ہو تو حکم کی تعمیل کرو، ورنہ جس راستے سے آئے ہو ادھر سے واپس چلے جاؤ۔ گورنر صاحب نے فوراً کشکول ہاتھ میں پکڑا اور بغداد شہر میں چلے گئے۔ چند لوگوں کو ایک جگہ دیکھا اور ہاتھ آگے بڑھایا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ انہوں نے چہرہ دیکھا تو فقیر کا چہرہ لگتا ہی نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کام چور شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے، جاؤ محنت مزدوری کر کے کھاؤ۔ گورنر صاحب نے جلی کو ٹیسن کر غصے کا گھونٹ پیا اور قہر درویش پر بھرجان درویش والا معاملہ۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ پورا سال درویزہ گری کرتے رہے، کسی نے کچھ نہ دیا، ہر ایک نے جھٹکیاں دی۔ یہ باطنی اصلاح کا طریقہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گورنر صاحب کے دل سے اور تکبر نکالنا چاہتے تھے، چنانچہ ایک سال مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گورنر صاحب کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ میری کوئی وقت نہیں اور مانگنا ہو تو مخلوق کے بجائے خالق سے مانگنا چاہیے۔ پورا سال اسی کام میں گزر گیا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی نے بلا کر کہا کہ گورنر صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ عرض کیا شبلی۔ فرمایا اچھا اب آپ ہمارے محفل میں بیٹھا کریں۔ گویا 3 سال کے مجاہدے کے بعد اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی، مگر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کا برتن پہلے ہی صاف ہو چکا تھا۔ اب حضرت کی ایک ایک بات سے سینے میں نور بھرتا گیا اور آنکھیں بصیرت سے مالا مال ہوتی گئیں۔ چند ماہ کے اندر احوال و کیفیات میں ایسی تبدیلی آئی کہ دل محبت الہی سے لبریز ہو گیا۔ بالآخر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن بلایا اور فرمایا کہ شبلی آپ نہاوند کے علاقے کے گورنر رہے ہیں، آپ نے کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا۔ آپ ایک فہرست مرتب کریں کہ کسی کا حق آپ نے پامال کیا۔ آپ نے فہرست بنانا شروع کی۔ حضرت کی توجہات تھی، چنانچہ 3 دن میں کئی صفحات پر مشتمل طویل فہرست تیار ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باطن کی نسبت اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ معاملات میں صفائی نہ ہو۔ جاؤ ان لوگوں سے حق معاف کروا کے آؤ۔ چنانچہ آپ نہاوند تشریف لے گئے اور ایک ایک آدمی سے معافی مانگی۔ بعض نے تو جلد معاف کر دیا، بعض نے کہا کہ تم نے ہمیں بہت ذلیل کیا تھا، ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک تم اتنی دیر دھوپ میں کھڑے نہ رہو۔ بعض نے کہا کہ ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے مکان کی تعمیر میں مزدور بن کر کام نہ کرو۔ آپ ہر آدمی کی خواہش کے مطابق اس کی شرط پوری کرتے رہے اور اس سے حق بخشواتے رہے، حتیٰ کہ 2 سال کے بعد واپس بغداد پہنچے۔ اب آپ کو خانقاہ میں آئے ہوئے 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ مجاہدے اور ریاضت کی چکی میں پیس پیس کر نفس مر چکا تھا۔ میں نکل گئی تھی، باطن میں تو ہی نعرے تھے، بس رحمت الہی نے جوش مارا اور ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں باطنی نسبت سے مالا مال کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، آنکھ کا دیکھنا بدل گیا، پاؤں کا چلنا بدل گیا، دل و دماغ کی سوچ بدل گئی، غفلت کے تاروں پود بکھر گئے، معرفت الہی سے سینہ پرنور ہو کر خزینہ بن گیا۔
اور آپ عارف اللہ بن گئے۔ جو دنیا کی صورت پر ہوتے ہیں شیدا، جو دنیا کی صورت پر ہوتے ہیں شیدا، ہمیشہ وہ رنج و الم دیکھتے